اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارک ابراہیم، اس کا تعارف، اس کے حیرت انگیز فضائل و برکات، اس کی اہم آیات اور اس کے اندر پائے جانے والے بہت سارے پیغامات اور مفاہیم، اس پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ پہلے تو ایک مختصر سا ایک تعارف سورہ ابراہیم کا یہ کروا دیا جائے کہ دیکھیے سورہ ابراہیم مکی سورہ ہے، یعنی یہ مکے میں نازل ہوا ہے، البتہ اس کی چند آیات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مثلا اس کی جو 28ویں آیت ہے یا اس کی 29ویں آیت ہے، یہ مدنی آیات ہے۔ تو مکی سورہ بھی اگر ہیں تو اس میں کچھ مدنی آیات شامل کی گئی ہیں، اور جو ترتیب ہے یہ بھی پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی۔ تو اس میں 2 آیات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 28ویں اور 29ویں مدنی آیات ہیں، لیکن سورہ مکی سورہ، یہ سورہ 13ویں پارے میں ہے، 13ویں پارے میں، اور اگر نزولی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا نمبر یا تو 70واں ہے، 71واں یا 72واں، اس میں ایک اختلاف ہے، لیکن جو موجودہ ترتیب ہے اس کے اعتبار سے اس کا 14واں نمبر ہے۔ اس سورے کے اندر 52 آیات ہیں اور 833 کلمات ہیں، 3541 حروف پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور یہ سورہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے۔ حروف مقطعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تو حروف مقطعات سے شروع ہونے والا یہ سورہ ہے۔ اس کو سورہ ابراہیم کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان بیان ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے اس سورے کو حضرت ابراہیم کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کے مضامین کون کون سے ہیں، اس کا موضوع کیا ہے سورے کا؟ تو دیکھیے یہ سورہ اعتقادات اور پند و نصائح اور گزشتہ اقوام کی جو عبرت انگیز داستانیں ہیں ان کا مجموعہ ہے، تو یہ سورہ ابراہیم کا اس لحاظ سے موضوع بنتا ہے۔ سورہ ابراہیم کے فضائل اور برکات، یہ جو روایات میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سورہ، اگر کوئی اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو فقر، جنون، مصیبتوں سے نجات یہ سورہ دلاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے اس سے پہلے بھی ہم مختلف سوروں کے حوالے سے یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ فقط ہدایت، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن صرف کتاب ہدایت ہے، اس کے علاوہ باقی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تو اپنی جگہ پر اہم ترین اس کا ایک مقصد ہے ہی، لیکن ان سوروں کی تلاوت سے فقر و فاقہ بھی دور ہوتا ہے، بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، مصیبتوں سے نجات بھی ملتی ہے، یہ بھی الگ سے روایات میں چیزیں آئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورے کے متعلق جو تفسیر صافی ہے، بحار الانوار ہے، یا ثواب الاعمال ہے جو شیخ صدوق کی، اس میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک روایت ہے۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے دن سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر کی 2 رکعت میں تلاوت کرے گا، جمعے کے دن کوئی سی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، واجب نماز کے اندر بھی ایسا کیا جا سکتا ہے اور مستحب نمازوں میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک رکعت میں سورہ ابراہیم پڑھ لی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ ہجر۔ سورہ ہجر وہ سورہ ہے کہ جو سورہ ابراہیم کے سے بالکل ملا ہوا ہے، سورہ ابراہیم کے بعد والا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے دن سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر کو 2 رکعت میں تلاوت کرے گا تو وہ فقر و فاقے سے، دیوانگی سے اور مصیبتوں سے دوچار نہیں ہوگا۔ اچھا، دیوانگی سے مراد فقط بہت خطرناک قسم کا پاگل پن مراد نہیں ہے، بلکہ جو نفسیاتی امراض ہیں وہ بھی تقریباً اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو بیماریوں سے بھی نجات دلاتا ہے، فقر و فاقے سے بھی نجات دلاتا ہے، اور مصیبتوں سے نجات دلانے والا بھی یہ سورہ ہے۔ تو ایک تو اس کی فضیلت و برکت یہ ہے۔
دوسری اس کے متعلق بات بیان کی گئی ہے کہ بہت زیادہ رونے والے جو بچے ہوتے ہیں یا دودھ نہ پینے والے بچوں کے لیے بھی تعویذ کے طور پر سورہ ابراہیم تجویز کیا جاتا ہے. تفسیر برہان میں بھی یہ بات آئی ہے. اس کے علاوہ شیخ کفمی کی جو کتاب البلد الامین ہے اس میں بھی یہ بات آئی ہے اور مجربات امامیہ میں بھی موجود ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ ابراہیم کو سفید کپڑے پر لکھ کر بچے کے بازو پر باندھے گا، سفید کپڑے پر لکھنا ہے سورہ ابراہیم کو اور بچے کے بازو پر باندھنا ہے، تو پروردگار عالم اسے گریہ کرنے سے، یعنی بہت زیادہ بے سبب، جو بہت سارے بچے بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، اس کا بظاہر کوئی سبب بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو بے سبب گریہ کرنے سے اور خوف اور پریشانی سے محفوظ رکھے گا، اور وہ آسانی سے دودھ بھی پینے لگے گا. بہت سے بچے ہیں، والدین بہت پریشان ہوتے ہیں، اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے، کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں بھی یہ سورہ کارآمد ہے. اچھا، بچے کے خوف اور پریشانی کے اعتبار سے جو روایت میں آیا ہے، تو خوف اور پریشانی مقصد بہت سارے بچے سوتے میں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں یا بہت زیادہ عمومی زندگی میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں. تو بہرحال ان تمام چیزوں کے لیے جو عام طور پر بچوں کی ایک اوور آل پرابلمز ہوتی ہیں، اس میں اگر سفید کپڑے پر لکھ کر اس کو بچے کے بازو میں باندھ دے سورہ ابراہیم کو، تو پروردگار عالم ان تمام پریشانیوں سے، بہت زیادہ بے سبب گریہ کرنے والا جو بچے ہوتے ہیں، وہ دودھ نہ پینے والے بچے، بہت زیادہ ڈر اور خوف رکھنے والے بچے، ان کے لیے تعویذ کا کام کرے گا اور انشاءاللہ ان کے لیے ان تمام چیزوں سے حفاظت کا انتظام ہوگا. یہ سورہ کے خصوصی فضائل میں سے ہے. اس کے علاوہ بلا سبب رونے والوں کے لیے ایک مجربات امامیہ میں ایک عمل اور بھی بتایا گیا ہے. سورہ والنجم کی آیات 3 آیات ہیں، 59 سے لے کر اور 61 تک. ان آیات کو اگر لکھ کر بچے کے گلے میں تعویذ کی شکل میں لٹکایا جائے تو بچہ بلا سبب گریہ نہیں کرے گا. ایک تو یہ کہ بچہ عمومی طور پر ایسا نہیں کہ اس کا گریہ بالکل ہی روک دیا جائے، یعنی گریہ کرنے سے، یعنی رونے سے کسی نہ کسی چیز کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے، کوئی پریشانی اس کو ہوتی ہے، کسی جگہ درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے یا اور کوئی اس طرح کی بات. لیکن بہت سے بچے، اس میں تو خیر ایسا نہیں کیا جائے گا کہ اس کا گریہ بالکل اس کو کوئی عجیب چیز سمجھیں، لیکن بہت سے بچے بہت زیادہ، یعنی اعتدال سے بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، بلا سبب رو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بہرحال یہ ایک تعویذ کے طور پر سورہ والنجم کی 3 آیات بھی ہیں. تو یہ اس کا دوسرا اہم ترین جو فائدہ اور برکت بتائی گئی ہے. تیسری اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ موحدین، یعنی توحید پرست جتنے بھی افراد ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور بت پرستوں کی جو تعداد ہے اس کے 10 گنا برابر ثواب اس شخص کو دیا جاتا ہے جو کہ سورہ ابراہیم کی تلاوت اور ایک اور سورہ کی تلاوت، سورہ ہجر کی. یعنی تفسیر مجموع البیان میں بھی یہ بات آئی ہے، تفسیر نور الثقلین میں بھی یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ ابراہیم کو اور سورہ ہجر کو، ان کی جو تلاوت کرے گا، اسے بت پرستی کرنے والوں کی تعداد اور بت پرستی نہ کرنے والوں کی تعداد کے 10 گنا برابر اجر و ثواب دیا جائے گا. کتنے بڑی تعداد! اچھا، یہ بھی نہیں اس میں کہا گیا کہ وہ پیغمبر اسلام کے دور میں جتنے موحدین اور بت پرست تھے، بلکہ اس میں ایک مطلق بات کی گئی ہے، یعنی آئندہ بھی جتنے بت پرست ہوں گے اور بت پرستی نہ کرنے والے، ان کی تعداد کے بھی 10 گنا برابر. یہ سورہ ابراہیم کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح سے اس کو خدا کے اطاعت گزار بندوں میں شامل سمجھا جائے گا. تفسیر برہان میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سوتے وقت سورہ ابراہیم کی تلاوت کرے گا یا اس پر اس سورے کی تلاوت کی جائے گی، یا تو وہ خود تلاوت کر رہا ہے یا اس پہ کوئی اور تلاوت کر رہا ہے، مثلا بچہ ہے، جوان ہے، ماں باپ اس کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں،
یا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یا لکھی ہوئی سورہ اس کے پاس ہو، یا یعنی جو شخص سوتے وقت سورہ ابراہیم کی تو تلاوت کرے، یا اس پر کوئی اور تلاوت کی جائے، یعنی کوئی اور شخص اس کے اوپر تلاوت کر رہا ہو، یا لکھی ہوئی سورہ اس کے پاس ہو، تو وہ جادو تو اس کے پاس کیا ہوگا، اس کا شمار اطاعت گزار افراد کے اندر کیا جائے گا. یعنی اتنی اہم چیز ہے کہ جو سوتے وقت اس کی تلاوت کرے، یا اس پر کوئی اور تلاوت کرے، یا لکھی ہوئی سورہ اس کے پاس ہو. لکھی ہوئی سورہ پاس ہونے سے یعنی اس کا بہت ساری چیزیں دیکھیے اس طرح کی ہیں، جیسے ابھی میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ جادو ٹونا ہے یا بد نظری سے حفاظت ہے. یعنی لکھی ہوئی چیز، جیسے آیت اللہ بہجت فرماتے تھے ایک چھوٹا قرآن ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے، تو پھر یہ چیزیں بھی اثر نہیں کرتی. ظاہر ہے کوئی چھوٹا قرآن انسان ہر وقت اپنے ساتھ اگر رکھے تو ایک تو اس کی ان چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے، یعنی لکھا ہوا اس کے پاس ہو، یعنی یہ سورہ اس کے پاس لکھا ہوا ہے، اور پورا قرآن جس کے اندر خود سورہ ابراہیم بھی ہوتا ہے اگر یہ لکھا ہو. تو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ بہت ساری چیزوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، جس میں خاص طور پر جادو اور بد نظری وغیرہ شامل ہوتی ہے، یعنی جو نظر لگ جانا وغیرہ، اس سے حفاظت کے لیے آیت اللہ بہجت اس کی تاکید کرتے تھے ایک چھوٹا قرآن ہمیشہ انسان اپنے ساتھ رکھے. تو بہرحال اس میں امام فرماتے ہیں تو اس کا شمار اطاعت گزار بندوں میں کیا جائے گا. تو یہ اس لحاظ سے اہم چیز ہے کہ خدا کے اطاعت گزار بندوں میں اس کا شمار ہونے لگے گا، اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد اگلی جو اس کا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اس کے زیر اثر یا زیر دست افراد ہیں ان کی فرما برداری کے لیے، یعنی ان کو فرما بردار بنانے کے لیے جو کتاب خواص القرآن ہے ہمایوں پور صاحب کی، اس میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے زیر دست افراد کو، مثلا والدین ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو گئی، ہماری بات نہیں سن رہی ہے، ملازمین ایسے ہیں کہ جو کہ منہ زور ہوئے چلے جا رہے ہیں، بات کو مانتے نہیں ہیں، تو اس کتاب میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جو سورہ ابراہیم کی آیات 1 تا 4، سورہ ابراہیم کی آیات 1 سے لے کر الف لام را اور وہاں سے لے کر وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تک، یہ 4 آیات، ان 4 آیات کو اگر پانی پر 40 دفعہ پڑھا جائے، 40 بار کچھ پانی ساتھ رکھ لے اور سورہ ابراہیم کی ان 4 آیات کو 40 دفعہ پڑھے، اور اس پانی کو پھر وہ افراد، یعنی جس کو وہ اس کو اپنا فرما بردار بنانا ہے، جیسے والدین اولاد کو فرما بردار بنانا ہے، ملازمین ایسے ہیں جو منہ زور ہوئے چلے جا رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں، خواص القرآن میں یہ بات آئی ہے کہ پھر ان 4 آیات کو 40 مرتبہ پڑھ کر جہاں پر وہ افراد بیٹھتے ہوں وہاں پر اس کا پانی چھڑک دیا جائے. یعنی عام طور پر جس جگہ مثلا اس بستر پہ یا اس کرسی پر جس جگہ بھی وہ افراد عام طور پہ بیٹھتے ہوں اس کا پانی اگر وہاں پہ چھڑک دیا جائے، اور کوشش کریں کہ اس جگہ کے علاوہ یا دیواروں کے علاوہ یہ پانی اور کہیں نہ گرے، یعنی جہاں پر وہ عام طور پر بیٹھتے ہیں اس جگہ اس پانی کو چھڑکا جائے، یعنی زمین وغیرہ پہ یا اور غیر ضروری جگہوں کے اوپر اس پانی کا چھڑکاؤ نہ کیا جائے. تو خدا کی فضل سے انشاءاللہ بہت ہی جلد وہ فرما بردار بن جائیں گے اور وہ اس طرح سے نافرمانی نہیں کریں گے. تو والدین کے لحاظ سے بھی یہ بات آئی ہے، اور یعنی جو جن افراد کو بھی اپنا فرما بردار بنانا مقصود ہو، جو سرکشی پر آمادہ ہوں، جو نافرمانی پر آمادہ ہوں، تو ان افراد کے لیے یعنی پھر مختصراً بتا دیا جائے کہ سورہ ابراہیم کی یہ جو 4 آیات ہیں ابتدائی 1 تا 4، یعنی بسم اللہ کو چھوڑتے ہوئے 1 تا 4 جو آیات ہیں ان کو پانی پر 40 مرتبہ پڑھا جائے، اور وہ پانی اس جگہ پر چھڑک دیا جائے جہاں وہ افراد عام طور پر بیٹھتے ہوں یا لیٹتے ہوں، اور کوشش کریں کہ اس کے علاوہ یہ پانی یا تو اس جگہ پر یا وہاں کی دیواروں کے پر بھی چھڑکا جا سکتا ہے.
لیکن اس کے علاوہ اور غیر ضروری جگہوں کے اوپر اس کو نہ چھڑکا جائے. تو اچھا، اس میں بہرحال ایک بات اور بھی اس کے اندر بیان کر دی جائے، وہ بھی بہت اہم ہے کہ ہمارے بہت سے علماء بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اصلاً یہ اس کی بھی ایک وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ افراد کبھی اولاد نافرمان ہوئی جا رہی ہے اور یا ملازمین نافرمان ہوئے جا رہے ہیں، تو اس کی ایک وجہ خود ان افراد کی اپنی نافرمانی پروردگار بھی ہے. ایک عالم نے بہت اچھی یہ بات کہی ہے کہ جب بھی مجھ سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے خدا کی، کیونکہ بہرحال انسان غیر معصوم ہے، کچھ نہ کچھ اس سے چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو خدا کی نافرمانی میں آئیں، کوئی گناہ اس سے ہو جائے. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کوئی خدا کی نافرمانی کی ہے تو میں نے اس کا ہمیشہ اثر اپنے گھر والوں پر، اپنے ملازمین پر اور حتیٰ کہ گھر کے پالتو جانوروں تک پہ پایا ہے کہ وہ پہلے کی طرح سے میرے فرما بردار نہیں رہتے. یہ بڑی خصوصیت کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ بیان کی گئی کہ اس کی ایک وجہ خود یہ بھی کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی چیک کرے کہ وہ بھی کتنی نافرمانی پروردگار کے اندر مبتلا ہوا ہے. جتنا وہ نافرمان ہوگا اتنا ہی اس کا اثر ان افراد کے اندر بھی ہوگا جو اس کے دست نگر ہیں یا اس کے ہاتھ کے نیچے ہیں وہ افراد، وہ بھی اتنا ہی نافرمانی اس کی کرنے لگیں گے. تو انسان جتنا اطاعت پروردگار انجام دے گا، جتنا تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے گا، اتنا ہی دیگر یہ افراد بھی حتیٰ کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جانور تک جو ہے وہ پہلے کی طرح سے اطاعت گزار نہیں رہتے، لیکن اس کا اگر برعکس کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر بھی وہ اطاعت گزاری نظر آئے گی، بس انسان پروردگار عالم کا اطاعت گزار ہو جائے. اچھا، پھر اس کی ایک اور جو فضیلت ہے حصول علم میں آسانی کے لیے، یعنی سورہ ابراہیم حصول علم میں آسانی پیدا کرنے والا سورہ بھی ہے. خواص آیات قرآن کریم جو کتاب ہے اس میں سورہ ابراہیم کی جو سب سے پہلی آیت ہے اس کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی بہت خالص نیت کے ساتھ، خالص توجہ کے ساتھ اس آیت کے معنی کے پر توجہ رکھتے ہوئے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، اے رسول یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائیں، یعنی خدا کے راستے کی طرف جو غالب اور قابل تعریف ہے. یعنی اس کے مکمل معنی پر توجہ رکھتے ہوئے خالص نیت کے ساتھ اس کو اگر لکھے، اس پہلی آیت کو اگر لکھے اور 40 بار خالص نیت کے ساتھ اس کو پڑھے بھی، یعنی ایک دفعہ تو فقط لکھ لے اور اس کے بعد خالص نیت سے 40 مرتبہ اس کو پڑھے، اور جس جگہ تعلیم حاصل کرتا ہو وہ کسی پانی کے اوپر اس کو پڑھ کے اور اس کا پانی اس جگہ پر چھڑک دے جہاں پر وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو اس نے اپنی جگہ مقرر کر رکھی ہے زیادہ تر وہاں پر چھڑک دے، تو حصول علم اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. یعنی اس کو مطالب سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس کی مشکلات علم بھی دور ہوں گی. یہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کے سلسلے میں یہ بات آئی، یعنی خالص نیت اور خالص توجہ کے ساتھ معنوں پر توجہ رکھتے ہوئے اس کو ایک مرتبہ لکھے، پھر 40 مرتبہ خالص نیت کے ساتھ اس کو پڑھے، اور اس کے بعد کسی بھی پانی پر اس کو دم کر کے اس کا پانی اس جگہ پر جہاں وہ زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اس جگہ پہ چھڑک دے، تو حصول علم اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہی کے سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو اس سے پہلے تھا اس میں ابتدائی 4 آیات تھیں، اس میں بھی یہ پہلی آیت تھی، اور پہلی آیت کا الگ سے بھی یہ فائدہ بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور اس کا ہے کہ جوڑوں کے درد میں آرام اور شفا یابی کے لیے یہ بھی کتاب خواص آیات قرآن کریم کے اندر ہے کہ اگر کوئی بھی شخص سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. آخر ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہماری زندگی کی راہوں کی رہنمائی کی ہے
اور تم ہمیں جو ایذائیں پہنچا رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس آیت مبارکہ نمبر 12 جو ہے سورہ ابراہیم کی، اس کو طہارت کے ساتھ یعنی باوضو ہو، اعتقاد کامل کے ساتھ، نیت خالص کے ساتھ، معنی پر توجہ رکھتے ہوئے اس کو لکھے اور لکھ کر اس کو اپنے پاس رکھے تو اس کو جوڑوں کے درد میں بہت زیادہ آرام ہو جائے گا، بلکہ کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ جوڑوں کا درد اس کا زائل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اچھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ اعتقاد کامل کے ساتھ، ہمارے ہاں آج کل اتنی زیادہ مادیت بڑھ گئی ہے، شکوک و شبہات ہر چیز کے اندر اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو ان چیزوں کے اوپر سے اعتبار، قرآن کی ان چیزوں کے اوپر سے بھی اعتبار اٹھتا جا رہا ہے۔ تو جس کا جتنا اعتقاد کمزور ہوگا پھر اس کے مطابق اس کے ریزلٹس نکلتے ہیں۔ جب بھی اس میں ہے کہ اعتقاد کامل کے ساتھ کہ پروردگار کا یہ کلام ہے، یہ خود اس کو شفا بھی کہا گیا ہے، تو کیوں میرے جسمانی امراض کی شفا بھی اس کے اندر نہیں ہوگی؟ اور یہ علماء کے تجربات وغیرہ ہیں جس سے کہ جوڑوں کے درد میں بہت زیادہ اس سے آرام آ جاتا ہے، بلکہ جوڑوں کا درد زائل بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی یہ معنی بالکل نہیں ہوتے کہ ہم ہر قسم کی تمام ظاہری اسباب کو نہ لیں اور دوا اور علاج وغیرہ نہ کریں، نہیں، ان کے ساتھ اس چیز کو بھی شامل کریں تاکہ ظواہر کے اوپر، ظاہری اسباب کے اوپر ان کو لینے کا بھی پروردگار کی طرف سے حکم ہے، اور قرآن کی اس طرح کی چیزوں کے اندر بھی شفا یابی ہوتی ہے، تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو جائیں گی۔ شفا یابی کی ہم اللہ سے طلب کریں گے اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے دواؤں اور ڈاکٹروں کو بھی دکھائیں گے۔ تو یہ جوڑوں کے درد میں آرام کے لیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12، یعنی وضو کے ساتھ اس آیت نمبر 12 کو لکھنا ہے، اعتقاد کامل کے ساتھ لکھنا ہے اور معنی کے ور توجہ رکھتے ہوئے لکھنا ہے، اور اس کے بعد لکھ کر اسے اپنے پاس رکھے تو جوڑوں کا جو مریض ہے انشاءاللہ اس کو بہت افاقہ اس کے اندر ہوگا۔ اسی طرح سے ہر ڈرنے والی چیز سے حفاظت اور برکت کے لیے، ہر ڈرنے والی چیز، یہ بھی کتاب خواص آیت قرآن کریم کے اندر ہے کہ جو بھی سورہ ابراہیم کی 3 آیات کو 32 سے لے کر 34 تک، 32ویں آیت ہے، 32، 33 اور 34، اگر ان کی نیت خالص کے ساتھ تلاوت کرے، یہ 33 اور یہ 34، نیت خالص کے ساتھ اکثر ان 3 آیات کی تلاوت کیا کرے، اکثر، کوئی اتنی بڑی چیز نہیں، صرف 3 آیات ہیں، آیات نمبر کون سی؟ 32، 33 اور 34، نیت خالص کے ساتھ اگر ان کی اکثر تلاوت کرے، خاص طور پر سونے سے پہلے، گھر آنے کے بعد، یا اپنے دوستوں رشتہ داروں کے گھر وغیرہ اگر جاتا ہے تو ان کے گھر جا کر بھی ان 3 آیات یاد کر لے، اپنے پیپر کے اوپر لکھ کر رکھ لے، اسے دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، تو اللہ ہر اس چیز سے جس سے بھی اس کو خوف محسوس ہو اس سے اس کو محفوظ رکھے گا اور وہ بہت ساری برکتوں کا مشاہدہ کرے گا۔ ان 3 آیات کے اندر بڑی برکتیں، ان 3 آیات کی اکثر تلاوت کرنی ہے، خاص طور پر علماء نے کہا ہے کہ سونے سے پہلے، گھر آنے کے بعد، اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے گھر وغیرہ جس وقت انسان جاتا ہے وہاں جانے کے بعد بھی اگر ان 3 آیات کی تلاوت کرے، اللہ ہر اس چیز سے اس کو بچائے گا جس سے بھی اس کو خوف محسوس ہوگا، اور ان تمام چیزوں سے اس کو محفوظ بھی رکھے گا اور وہ بہت ساری برکتوں کا خود ہی مشاہدہ کرے گا۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم، کبھی تھوڑا سا ایک ویسا تعارف ہو جائے کہ قرآن کے 22 سوروں میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا، اور یہ سورہ ابراہیم جو ہم اس وقت جس کا ذکر کر رہے ہیں اور جس کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے، پورا سورہ ہی حضرت ابراہیم کے نام پر ہے، جو قرآن کا 14واں سورہ ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو امت، ابھی آگے چل کر اس پر بھی ہم بات کریں گے، امام الناس، حنیف کہہ کر بھی پکارا ہے، آپ کی عظمت کے باعث آپ کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی بھی وجوہات آگے چل کر آئیں گی۔ اور حضرت اسماعیل آپ کی زوجہ ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، حضرت اسحاق آپ کی زوجہ سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، حضرت ابراہیم نے تقریباً
175 سال کی عمر میں وفات پائی ہے، اور القدس کے ایک قریبی ایک علاقہ ہے الخلیل، یہ وہاں پر مدفون ہے. اور یہ جو قبر مبارک نظر آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبروں میں سے، بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین ہیں انبیاء میں، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ افضل ہیں. لیکن بعض روایات میں یہ بات آئی ہے، علامہ محمد حسین طباطبائی نے بھی تفسیر المیزان میں اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت نوح کے بعد دوسرے اولو العزم پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم. اور یا تو 175 سال یا 189 سال بھی آیا ہے، بہت سی جگہوں کے اوپر 200 سال بھی عمر حضرت ابراہیم کی ذکر ہوئی ہے. اور جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ فلسطین کا جو شہر ہے الخلیل، وہاں پر حضرت ابراہیم کا مزار بھی ہے. اچھا، حضرت لوط کی بہن حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم کی شادی ہوئی تھی. حضرت لوط کی بہن حضرت سارہ سے. اچھا، بہرحال یہ کہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. اچھا، حضرت سارہ بہت ہی مالدار خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور شادی کے بعد ساری دولت جو ہے حضرت ابراہیم کو دے دی تھی، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی ساری دولت شادی کے بعد پیغمبر اسلام کی ملکیت قرار دے دی تھی. تو بہرحال حضرت سارہ کی اگرچہ بہت زیادہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن اپنا سارا مال و دولت وہ سب حضرت ابراہیم کو دے دیا تھا. البتہ یہ کہ حضرت سارہ کی یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے حضرت سارہ نے اپنی کنیز جو ہاجر یا ہاجرہ وہ حضرت ابراہیم کو بخش دی، جس سے پھر جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اچھا، اس کے کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے حضرت سارہ کو بھی صاحب اولاد کر دیا تھا، اور ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. بعض جگہوں کے اوپر 5 سال بعد ہوا تھا یہ واقعہ، کچھ کہتے ہیں کہ 13 سال کے بعد ہوا تھا. اچھا، حضرت اسحاق کی جس وقت پیدائش ہوئی تھی اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال کے قریب، 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی بلکہ. اور حضرت سارہ علیہ السلام جو تھیں ان کی عمر 90 سال تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 100 سے زائد اور حضرت سارہ کی 90 سال سے زائد. تو اور بعض روایتوں میں یہاں تک بھی یہ بات آئی ہے کہ اسحاق جو تھے وہ اسماعیل سے 30 سال چھوٹے تھے، اور اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال تھی. تو اچھا، پھر جب حضرت سارہ کی بھی وفات ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے 2 اور خواتین سے بھی شادی کی تھی. ایک سے 4 بیٹے پیدا ہوئے تھے، دوسرے سے 7 بیٹے پیدا ہوئے تھے. اس طرح مجموعی طور پر حضرت ابراہیم کے 13 بیٹے تھے یا 13 اولادیں تھیں. تو بہرحال یہ حضرت ابراہیم کا اس لحاظ سے ایک مختصر سا ایک تعارف ہے. دیکھیے، حضرت ابراہیم کو جیسے کہ ابھی تھا کہ تقریباً 69 دفعہ تو حضرت ابراہیم کا قرآن کے اندر ذکر آیا ہے، اور حضرت ابراہیم کو خلیل خدا بھی کہا جاتا ہے، خلیل خدا. اچھا، اب حضرت ابراہیم کو خلیل خدا اور حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی ہیں. تو اس لحاظ سے اگر ان کو دیکھا جائے حضرت ابراہیم کو، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 125، ویسے یہ کہ ان کو کیوں خلیل خدا، اللہ کا دوست کہا گیا، علل الشرائع میں شیخ صدوق نے جو روایت لکھی ہے اس میں بہت سی اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں. مثلا حضرت ابراہیم کے سجدوں کی کثرت بھی اس کی ایک وجہ بیان کی گئی ہے، دوسروں کی حاجات کو پورے کرنا اور کبھی ان کی حاجات کو رد نہ کرنا یہ بھی اس کا ایک سبب قرار دیا گیا ہے، خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد کی درخواست نہ کرنا یہ قرار دیا گیا ہے. لیا لوگوں کو مثلا بہت زیادہ کھانا کھلایا کرتے تھے، اور رات کے وقت کثرت عبادت کی وجہ سے یہ مقام خلت حضرت ابراہیم کو نصیب ہوا.
اور جو اب یہ اس کی مختلف وجوہات بیان کی گئی کہ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب کیسے ملا تھا. ایک روایت ہے جو کہ گفتار انبیاء میں نقل کی گئی ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم کے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس انسانی شکل میں آئے تو آپ نے ان کے لیے گائے کا ایک بچڑا پکا کر پیش کیا اور کہا کہ کھاؤ. فرشتے کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک کہ آپ ہمیں اس کی قیمت نہ بتائیں گے. حضرت ابراہیم نے فرمایا اس کی قیمت یہ ہے کہ جب کھانے لگو تو بسم اللہ کہو اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ کہو. فرشتے حضرت ابراہیم کا جواب ہی سن کر بولے کہ خدا کے لیے لازم تھا کہ وہ ایسے ہی بندے کو اپنا خلیل قرار دے. یعنی کھانے کی ابتدا یعنی ہر کام سے پہلے اللہ کے نام سے ابتدا کرے اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو اس کا شکر پروردگار انجام دے الحمدللہ کہے. تو اتنی اہم چیز ہے, بچوں کو بھی اس کا عادی بنانا چاہیے, خود بھی اس چیز کا عادی بننا چاہیے کہ اس قدر عظیم یہ کلمات ہیں خدا کو اس انداز سے یاد کرنا ہر کام کے شروع میں, اور جب بھی کسی کام سے فارغ ہو جائیں خاص طور پر کھانے وغیرہ کے لیے تو اس وقت خدا کا شکر بجا لائیں اور الحمدللہ کہیں. تو فرشتے کہنے لگے کہ خدا کے لیے لازم تھا کہ وہ ایسے ہی بندے کو اپنا خلیل قرار دے. تو حضرت ابراہیم کے اس لحاظ سے بڑی عظمت ہے. یہ شیخ صدوق نے ایک روایت امام حسن بیان فرمایا ہے, روایت ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہ محمد و آل محمد پر بہت زیادہ درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل اور دوست بنایا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کثرت درود, بہت زیادہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر بہت زیادہ درود بھیجنے والے تھے حضرت ابراہیم. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل اور دوست بنایا. تو اگر ہم بھی حضرت ابراہیم کی خاص طور پر سیرت کو, جس کی روایت معصومین کے اندر بھی بہت زیادہ تاکید آئی ہے درود پڑھنے کی, اس کے اگر عادی بنے اور کثرت کے ساتھ کم سے کم ایک تسبیح تو روزانہ درود کی کم سے کم ہو جانی چاہیے یا 300 دفعہ ہو جانی چاہیے. یہ جس قدر بھی زیادہ اٹھتے بیٹھتے درود بھیجیں تو جب حضرت ابراہیم کو پروردگار عالم اس عمل کی وجہ سے اپنا خلیل و دوست بنا سکتا ہے تو کوئی نہ کوئی درجہ تو ہمیں بھی پروردگار کے نزدیک ملے گا, اللہ کی طرف سے عطا ہوگا. تو کثرت درود, کم سے کم ایک تسبیح اور تھوڑا سا اگر مزید اس میں اگر اضافہ کوئی شخص کر سکے تو 300 دفعہ. تو ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی. پھر ان کی مہمان نوازی کی بھی, جیسے کہ ابھی آپ نے شیخ صدوق کے حوالے سے سنا کہ سورہ ہود میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ابراہیم کے پاس جب ہمارے نمائندے بشارت لے کر آئے اور آ کر سلام کیا تو ابراہیم نے بھی سلام کیا اور تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے. تو حضرت ابراہیم کی ایک بڑی خصوصیت تھی مہمان نوازی. روایت میں ملتا ہے کہ کبھی بھی حضرت ابراہیم اکیلے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے, یعنی دور دراز جا کر ڈھونڈ کے کوئی نہ کوئی مہمان لے کر آتے تھے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. یعنی برخلاف ہمارے یہاں تو کوئی مہمان آ جائے یا کوئی ہو تو اپنے آپ بوجھ محسوس کرتے ہیں, لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم کی سیرت یہ تھی. تو ڈھونڈ کر لے کر آتے تھے اور کبھی اکیلے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے. اور خاص طور پر سجدہ شکر بہت زیادہ شکر کیا کرتے تھے. ابھی آگے چل کر آیات میں بھی اس کا ایک ذکر آئے گا جب ہم حضرت ابراہیم کی کچھ سیرت بیان کریں گے. آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری بیان فرماتے تھے کہ سجدے میں اگر کوئی شخص پیشانی رکھ کر 3 مرتبہ کہے الحمدللہ, پھر پیشانی کا دایاں حصہ سجدے میں رکھے اور کہے شکرن للہ, پھر پیشانی کا بایاں حصہ رکھے اور 3 مرتبہ کہے استغفر اللہ, تو فرماتے ہیں یہی وہ سجدہ شکر کا طریقہ ہے جسے مسلسل انجام دینے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے درجے تک پہنچے. تو کئی وجوہات اس کی بیان کی گئی ہیں کہ حضرت ابراہیم کو کس وجہ سے اتنا بڑا درجہ خلیل خدا دوست خدا ہونے کا حاصل ہوا. تو بہت ساری وجوہات کے اندر یہ ایک خاص قسم کا سجدہ شکر بھی ہے جسے ہم بھی اگر اس کی پاسداری کریں تو انشاءاللہ پروردگار کی طرف سے ہمارا جتنا بھی حیثیت ہے اس سے پروردگار جو ہے کے نزدیک کوئی نہ کوئی مقام ضرور حاصل ہوگا. یعنی پیشانی سجدگاہ میں رکھ دیں, الحمدللہ کہیں 3 دفعہ, اور اس کے بعد دایاں رخسار
پیشانی بلکہ پیشانی کا دایاں حصہ رکھیں سجدے میں شکرن للہ، پھر بایاں حصہ 3 دفعہ استغفر اللہ. فرماتے ہیں کہ یہی وہ طریقہ ہے جسے مسلسل انجام دینے کی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل خدا کے درجے تک پہنچے تھے. آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کا بیان. اچھا، حضرت ابراہیم کب دیکھیں کہ وہ جیسے ہم شکر بہت زیادہ خدا کی حمد کرتے تھے. ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بحر الانوار کی 12ویں جلد میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ایک دفعہ صبح کے وقت اپنی ریش مبارک میں بڑھاپے کا سفید بال دیکھا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اس پروردگار کی حمد ہے جو عالمین کا رب ہے جس نے مجھے اس مقام اور مرتبے تک پہنچا دیا ہے اور میں نے پلک آنکھ جھپکنے کی مدت تک بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی. تو کتنی زبردست یہ بات انسان کے لیے ہو سکتی ہے کہ وہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے افراد کے جو کہ اسلام میں بوڑھے ہوئے ہوں ان کی بہت زیادہ فضیلت جو ہے وہ روایات کے اندر بیان کی گئی. انسان اپنی جوانی بھی اچھی گزارے. انسان عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑھاپے میں جب کسی گناہ کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب بھیڑیا، ویسے مثال اتنی اچھی نہیں لیکن سمجھانے کے لیے، کہ بھیڑیا اگر اس قابل نہیں رہا ہے کہ کسی کو بھنبوڑ کر کھائے بڑھاپے میں تو اس کو بہت زیادہ متقی پرہیزگار نہ سمجھنا. اصل میں بڑھاپے جب دانت ہی نہ رہے تو کسی کو کیا بھنبوڑے گا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ انسان عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، گناہ کرنے کے بھی قابل نہیں رہے تو ایک جبری قسم کا ایک وہ ہو جاتا ہے یہ چیز. یعنی انسان جوانی بھی اپنی پاکیزہ گزارے اور اپنا بڑھاپا بھی اسلام میں بوڑھا ہو، اسلام کے تقاضوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کے بالوں میں سفیدی آئے. تو فرمایا کہ خدا کی حمد جس نے مجھے اس مقام اور مرتبے تک پہنچا دیا کہ میں نے آنکھ جھپکنے کی مدت تک میں بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی. اور جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ایک دفعہ کہا تھا، امام خمینی بھی فرماتے تھے کہ یہ کوئی ایک بھی گناہ نہ کرنا یہ محال عقلی نہیں ہے، محال عادی البتہ ضرور ہے. یعنی بہت مشکل ہے کہ انسان ایک بہت طویل زندگی گزارے اس میں ایک بھی گناہ نہ کرے، لیکن محال عقلی نہیں ہے. ورنہ پروردگار عالم اگر محال عقلی ہوتا تو پروردگار کبھی بھی اس کا مکلف آپ کو نہیں کرتا کہ آپ ایک بھی گناہ نہ کریں. تو بہرحال حضرت ابراہیم سفید بال بھی اگر اپنے دیکھتے تھے تو اس میں بھی اللہ کی حمد بجا لاتے تھے کہ اور یاد کرتے تھے اس بات کو تحدیث نعمت کے طور پر کہ میں نے پلک جھپکنے کی مدت تک بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی. اور مقام عصمت تو اپنی جگہ پہ انسان یعنی خود حضرت ابراہیم فائز ہی تھے نبی خدا ہونے کی وجہ سے. لیکن ایک ہماری تعلیم کے لیے بھی ایک بات ہے کہ انسان بوڑھا ہو تو یہ نہیں کہ ایک بہت بڑے گناہوں کی پوٹ لے کے جو ہے وہ بڑھاپے کے اس میں داخل ہو، پھر جب کچھ قابل ہی نہیں رہے تو پھر اس وقت ایک تسبیح لے کر بیٹھ گئے مثلا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء. اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ آنے والے بہت سے انبیاء کے بھی آپ جد امجد تھے. یعنی حضرت اسحاق کی نسل سے بنی اسرائیل میں کئی انبیاء مبعوث ہوئے تھے. حضرت یعقوب تھے، مثلا حضرت یوسف تھے، حضرت داؤد تھے، حضرت سلیمان تھے، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ وغیرہ، حضرت ہارون اور دیگر بہت سے انبیاء جو بنی اسرائیل کے انبیاء یہ سب حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی آپ کو جد امجد اتنے سارے انبیاء کے جد امجد تھے. البتہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کا سلسلہ نسب اوپر آپ کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل تک پہنچتا ہے، حضرت اسماعیل تک. اور جو دیگر ہیں وہ حضرت اسحاق کی نسل سے دیگر انبیاء گزرے. اچھا، اس لحاظ سے اگر دیکھیں کہ پیغمبر اسلام ہمارے یعنی حضرت اسماعیل کی نسل سے، حضرت اسماعیل کی قبر کہاں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ خانہ مسجد الحرام کے صحن میں جو گول دیوار نظر آ رہی ہے اس کے نیچے ہی حضرت اسماعیل کی قبر ہے، حضرت حاجرہ کی قبر ہے اور حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کے قبور بھی اس کے نیچے. تو ایک درس میں ہم نے یہ بات بھی چیز بیان کی تھی، ان افراد کے لیے بھی یہ جو کہتے ہیں قبروں کے پاس نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، ان کے لیے بھی کہ
خود صحن کعبہ ہی کے نیچے سینکڑوں انبیاء کے قبور ہیں. آپ روایات کا اگر مطالعہ کریں، اور خود یہ جو خود جہاں پر سب سے زیادہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں مسجد الحرام کا صحن، اور وہاں جو حجر اسماعیل ہے اس کے نیچے ہی حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کے قبور ہیں. تو بہرحال پیغمبر اکرم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اوپر جا کر حضرت اسماعیل سے جا کر ملتا ہے. اچھا، حضرت ابراہیم کی کئی یادگاریں ہیں، بہت ساری یادگاریں خود ہم کو جو ہے اس میں نظر آتی ہیں. حضرت ابراہیم کی جو یادگاریں، ان میں ایک تو یہی حج ہے، حضرت ابراہیم کی یادوں میں سے ایک ہے. یعنی جو پورا حج اس لحاظ سے ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو لوگوں کو بلایا تھا حج کے لیے. پھر یہ کہ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا. خانہ کعبہ پہلے سے موجود تھا، حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا. وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یعنی حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا. اور اس کے بعد پھر اسی خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے. سارے لوگ حج اور عمرہ انجام دیتے ہیں، اور حج و عمرہ کا بالکل واجب جز ہے خانہ کعبہ کا طواف. یہ اگر کسی کا باطل ہو جائے تو اس کا پورا حج اور پورا عمرہ ہی باطل ہو جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم کی اس میں یاد ہے. اسی طریقے سے جو مقام سعی ہے، صفا و مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے، سات چکر لگائے جاتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم کی زوجہ نے جو 7 چکر یہاں پر لگائے تھے اپنے بیٹے اسماعیل کی پیاس کو بجھانے کے لیے. اچھا، یہ تو اب تو خیر بہت اچھی بن گئی، لیکن اس سے پہلے تقریباً اس طرح سے تھی. اور بازار عطاران تھا، عطر فروشوں کے بہت سے فقہی مسائل کے اندر بھی یہ ملتا ہے کہ جب سعی کرنے والا یہاں سے عطر فروشوں کے بازار سے قریب سے گزرے تو اپنی ناک کو بند کر لے، کیونکہ اس وقت تک خوشبو اس پر حلال نہیں ہوئی ہوتی، کیونکہ تقصیر یا حلق سے پہلے خوشبو حلال نہیں. اور تو یہ صحیح کے متعلق جو ہے کہ یہ جو مقام صحیح تھا تو پہلے کھلا ہوا علاقہ تھا، اور ایک اوپر ایک عارضی قسم کا ایک سائبان تھا دھوپ وغیرہ سے بچانے کے لیے. لیکن اب تو بہت ہی پرشکور اور بہت ہی زیادہ ایئر کنڈیشن پورا وہ جو ہے کلوز انوائرمنٹ کے اندر صحیح ہوتی ہے. تو بہرحال صحیح کا یہ بھی یہاں پر حضرت ابراہیم کی زوجہ نے کیونکہ یہاں پر دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، تو یہ بھی ایک لحاظ سے ان سے منسوب ہے. اور جو حضرت حاجرہ یہاں پر دوڑی تھی تو دوڑنے کی اس میں اس کو ہرولہ کہا جاتا ہے. ہرولہ. اچھا، یہ عمل عورتوں کے لیے مستحب نہیں. دیکھا جائے تو ایک عورت نے ایک عمل کیا تھا تو عورتوں کے لیے مستحب ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے پردے عفت وغیرہ کی یعنی ان کی منافی ہے کہ اس طرح سے دوڑیں مردوں کے سامنے. تو یہ عمل صرف مردوں کے لیے مستحب ہے کہ یہاں پر ایک خاص جگہ ہے کہ جہاں پر یہ میلین اخضرین یا سبستون یا گرین لائٹس وغیرہ کا جہاں پر ایریا کہلاتا ہے، اوپر یہاں پر گرین لائٹس لگی ہیں، تیزی کے ساتھ انسان ذرا نسبتاً دوڑتے ہوئے یہاں سے. مردوں کے لیے مستحب ہے، عورتوں کے لیے نہیں. صحیح تو دونوں کے اوپر واجب ہے، عورتوں اور مردوں پر، لیکن یہ خاص علاقے کے اندر ذرا تیز چلنا یا دوڑنا یہ مستحب مردوں کے لیے، جسے ہرولہ کہا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم کی یادگاروں میں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ دونوں طور پر اس کی یادیں ہیں یہاں پر. اسی طرح سے مقام ابراہیم یہ شوکیس کے اندر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں، اور قرآن کی اس سلسلے میں آیت بھی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا ہے کہ مقام ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تھے اس کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ. تو تمام افراد جو بھی حج اور عمرہ انجام دیتے ہیں وہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز اس مقام ابراہیم کے پیچھے، جتنا بھی ان کو پیچھے جگہ ملتی جائے اس کے پیچھے نماز پڑھیں. یعنی کسی اور جگہ پر نہیں، خانہ کعبہ یا مسجد الحرام کی جو دیگر جگہ ہیں وہاں پر یہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی. مقام ابراہیم کے پیچھے ہی اس نماز کو پڑھنا پڑے گا. اس کے کچھ خاص
مسائل وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو اس شوکیس کے اندر جو پتھر ہے یہ وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے, اور اس کے بعد یہ پتھر حکم خدا سے سیڑھی وغیرہ نہیں لگائی گئی تھی, تو یہ خود ہی پتھر جس قدر ان کو بلندی کے اوپر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرنے کے لیے ضرورت پیش آتی تھی بلند ہونے کی, تو یہ پتھر خود بخود بلند ہوتا تھا. تو اس پر اس کے حضرت ابراہیم کے قدم اس کے اندر یہ پتھر موم سا ہو گیا تھا, اور ان کے پاؤں اس کے اندر دھس گئے تھے حضرت ابراہیم کے. اور یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ اس میں سے جب یہ کام سے فارغ ہو گئے تھے تو اپنے پاؤں کو زور لگا کر اس میں سے ان کو نکالنا پڑا تھا. تو یہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں, اور اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے جس کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے. پہلے مقام ابراہیم ایک خاص ایک چھوٹا سا ایک اسٹرکچر بنا ہوا تھا, اس کے اندر یہ مقام ابراہیم تھا, لیکن جب حاجیوں کی تعداد بڑھی اور پھر یہ بیچ میں ایک بڑی سی ایک ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے کہ عمارت آ گئی جو رکاوٹ سمجھی جاتی تھی, تو اس پھر عمارت کو توڑ دیا گیا. اس طرح سے تھی. تو پھر اس کے بعد صرف ایک شوکیس کے اندر حضرت ابراہیم کے قدموں کے وہ نشانات موجود رہے. اسی طرح سے ہاں یہ ضرور ایک بات کہہ دی جائے کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستدرک الوسائل میں مرزا حسین نوری نے یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر فرماتے تھے جو شخص کسی عالم پیش امام کی اقتداء میں نماز جماعت پڑھتا ہے تو گویا وہ میری اور حضرت ابراہیم کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے. کتنی عظیم سعادت ہے کہ اگر انسان نماز جماعت کا کسی عالم عادل پیش امام کی اقتداء کے اندر نماز پڑھے. تو مثال دی گئی ہے اس قدر فضیلت کا حامل ہے یہ عمل, نماز کو جماعت سے کسی عادل پیش امام کے پیچھے پڑھنا اس قدر ثواب دلواتا ہے جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھے, کس قدر ثواب ہے. تو مقام ابراہیم کے پیچھے ہی نماز پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو حج کی یادگاروں میں سے حضرت ابراہیم کی وہ ہے رمی جمرات, 3 شیطانوں کو جو کنکر مارے جاتے ہیں. اس کے لیے الگ الگ روایات آئی ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بھی جمرہ عقبہ جو کہلاتا ہے جو بڑا شیطان ہے اس مقام پر شیطان کو کنکر مارے تھے جب وہ بہکانے کے لیے آیا تھا. پہلے تو یہ جمرہ بہت چھوٹا ہوتا تھا, یہ خود بھی ایک بحث ہے علماء میں کہ یہ خالی جگہ تھی یا اس جگہ پر کوئی ستون وغیرہ کب بنایا گیا, اس کی کون سی تاریخ تھی, اور اس کے بعد وہی ستون کچھ اور بڑا کیا گیا, پھر اس کے بعد اب تو ایک اتنی طویل و عریض دیوار کی شکل میں ستون کر دیا گیا ہے. تو اس مقام پر حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکر مارے تھے. دیگر جو 2 مقامات 3 شیطانوں کو مارنے ہوتے ہیں, تو ایک مقام پر روایت میں کہ حضرت اسماعیل نے بھی کنکر مارے تھے, ایک میں ہے کہ حضرت حاجرہ نے بھی کنکر مارے تھے. تو بہرحال مختلف قسم کی روایت اس سلسلے میں آئی. تو یہ تو اب بہت بڑی دیوار ہو گئی, تو اس میں پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی امیجنری تصوراتی طور پر اس کے 3 حصے کیے جائیں اور درمیانے والے حصے میں قد آدم سائز کے مطابق بس اس میں کنکر مارے جائیں. تو اس کے الگ ایک فقہی احکام ہے, لیکن یہ بھی حضرت ابراہیم کی یادگاروں میں سے کہ حج کی کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم کی یادگاروں میں سے. خود قربانی حضرت ابراہیم نے جب حضرت اس خواب دیکھا تھا اور اس کے بعد حضرت اسماعیل کو ذبح کے لیے لے کے گئے تھے, یہ خود جو قربانی ہے جو کی جاتی ہے یہ بھی حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد میں کی جاتی ہے. اور لاکھوں جانور اس طرح سے جو ہے وہ قربان کیے جاتے ہیں عام طور پر, اور یہ تو خیر الگ ہے, لیکن وہاں پر تو حجاج سب حالت احرام میں ہوتے ہیں, اور اسی کی یاد میں دیگر جو مسلمان ہیں وہ اپنے اپنے ممالک میں بھی اس کی قربانی کرتے ہیں. اچھا, اب سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ پیغامات بھی ہیں. ان میں سے دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ آزمائشوں میں کامیابی, ہر امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے. تو انسان پہ بھی مختلف آزمائشیں آتی ہیں, ہمارے اوپر بھی کبھی بیماریوں کی آزمائش آتی ہے, کبھی اولاد کی آزمائش آتی ہے, کبھی فقر و فاقے کی آزمائش آتی ہے, کبھی گناہوں میں پڑنے کی آزمائش آ جاتی ہے. تو انسان یہ نہ ہو کہ ذرا سی آزمائشوں سے گھبرا جائے
اور فوراً کلمات کفر زبان پہ جاری کر دے یا اللہ کے اوپر اعتراض کرنے لگے، یہ اس کے مقامات کو بڑھانے کے لیے ان تمام آزمائشوں سے گزرے اور پھر مقام خلت پر حضرت ابراہیم فائز ہوئے۔ تو جو امامت کا جو قرآن نے ان کے لیے کہا کہ ہم نے ان کو امام بنایا، تو ان تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک بڑے مقام کے اوپر پروردگار کی طرف سے مزید فائز ہوئے۔ انسان بھی ترقی، انسان کو بھی چاہیے کہ مومن کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ میں اپنی روحانی ترقی بھی اسی طرح سے کرتا چلا جائے ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی سیرت کا ایک اس لحاظ سے ایک پیغام ہے۔ اور یہ بات بھی کہ دیکھیے اس قدر حضرت ابراہیم کی وہ ہے ایک لحاظ سے اس کو کہا جائے مقبولیت، کہ ہر مذہب کا پیروکار خود کو ابراہیمی قرار دیتا ہے، ہر مذہب کا پیروکار۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، عیسائی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، ان کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ حتیٰ کہ جو مشرکین تھے وہ بھی خود کو ابراہیمی کہلواتے تھے، بلکہ ملتا ہے روایات میں کہ خانہ کعبہ میں جو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے پرستش کے لیے، ان میں بھی ایک بت کو حضرت ابراہیم کا مجسمہ انہوں نے قرار دیا ہوا تھا، حضرت ابراہیم۔ لیکن قرآن نے بہرحال ان سب باطل دعووں کو رد کیا اور کہا کہ ابراہیم نہ تو بت پرست تھے اور نہ مشرک تھے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم کی بڑی اس لحاظ سے خصوصیت ہے۔ اور ایک لحاظ سے ایک بات یہ بھی علامہ مجلسی نے لکھی ہے میرات العقول کی 5ویں جلد میں، کہ شیعوں کا اس بات پر اعتقاد ہے کہ حضرت ابو طالب آغاز بعثت ہی سے پیغمبر پر ایمان رکھتے تھے اور انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، بلکہ اوصیاء حضرت ابراہیم میں سے تھے۔ یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اس قدر مقام اور مرتبہ تھا کہ حضرت ابراہیم کے اوصیاء میں سے ان کو شمار کیا جاتا ہے، حضرت ابو طالب کو۔ تو ہم یہ تو یعنی ان کا بھی لنک اس لحاظ سے حضرت ابراہیم سے مل جاتا ہے۔ اور حتیٰ کہ جو دیگر ادیان والے تھے، حتیٰ کہ جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا، مشرکین تک اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے منسلک کیا کرتے تھے کہ ہم بھی ابراہیمی ہیں اس لحاظ سے۔ لیکن بہرحال کہ قرآن نے اس کو، ان کے دعووں کو اس لحاظ سے بالکل ڈینائی کیا ہے اور کہا کہ نہیں، ان کا بت پرستی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ اچھا، قرآن نے حضرت ابراہیم کو پوری امت قرار دیا ہے، پوری امت۔ دیکھیے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے اور اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے، اور سب سے کٹ کر یکسوئی سے خدا کی طرف مائل تھے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی مشرکین اپنے آپ کو ان سے نتھی کرنے کی کوشش کرتے تھے، قرآن نے بالکل ڈینائی کیا اس کا۔ اور قرآن نے کہا کہ اپنی ذات میں پوری ایک امت تھی۔ یعنی امت اس میں مفعول کے معنوں میں اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی لوگ اقتدا کریں، یعنی اس کی رہبری کو جو ہے وہ لوگ قبول کر لیں، جس طریقے سے تمام ادیان والوں نے اپنے آپ کو ان سے منسوب کیا اور ان کی رہبری کو قبول کیا۔ جیسے ہم اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص دیکھیے اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، تو اسی طریقے سے قرآن نے کہا کہ حضرت ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ حضرت ابراہیم کو امت کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ اور بھی علماء نے لکھی ہے کہ دیکھیے اس زمانے میں تمام لوگ کفر و شرک کے سمندر میں غرق تھے، ہر جگہ کفر، ہر جگہ شرک۔ ابراہیم واحد موحد اور توحید پرست اس زمانے میں تھے، گویا بالکل تنہا ایک امت تھے، اور اسی دور کے جو دیگر مشرکین تھے وہ دوسری امت تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم ایک مکمل توحید پرست امت کے طور، اکیلا آدمی وہ توحید کا پرچار کر رہا ہے، پوری ایک امت کہا گیا۔ اور ایک اور وجہ بھی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خود ایک امت کے وجود کا سرچشمہ تھے، جس سے توحید کے شجر کی اثر نو آبیاری ہوئی۔ تو اس لحاظ سے جو یہ لفظ امت ہے یہ اپنے اندر بہت وسیع معنی اور مفاہیم رکھتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو اس لحاظ سے امت کہا گیا۔
اور اللہ کا شکر گزار بندہ بھی کہا گیا ہے. حضرت ابراہیم کی خصوصیات جو قرآن نے ذکر کی ہیں، مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے. پھر کہا کہ شاکرن لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اور اللہ نے انہیں منتخب کر لیا تھا اور انہیں سیدھے راستے پر لگا دیا تھا. یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا یہ الگ اتنی اہم بات ہے یہ، کہ حضرت ابراہیم کی خصوصیات میں اتنا بڑا نبی پروردگار، اس کی خصوصیات میں سے نعمتوں کا شکر قرار دیا گیا. ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ اتنی نعمتیں ہم کو حاصل رہتی ہیں، اتنی نعمتیں ہم کو حاصل رہتی ہیں، لیکن ہم ان کا اس لحاظ سے شکر نہیں کرتے. اور نعمتوں کا شکر اصلاً کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، نہ کہ اس کی اگر اس کے یعنی اس کی نافرمانی میں اگر اس کو استعمال کرے تو یہ کفران نعمت کہا جاتا ہے. اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، یعنی اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں خرچ کرتے. اب کسی نے بہت اچھی آواز دی، فرما برداری میں کیا، اس سے قصیدے پڑھے، نعتیں پڑھے، خدا کی حمد کرے، اور نافرمانی میں کیا، اسی سے گانے گا رہا ہے، فسق و فجور کی محفلوں میں جا رہا ہے. تو اس طرح سے اپنی جو بھی نعمت اس کو ملی، مال و دولت ہے، اس کو اسراف میں خرچ کر رہا ہے، گناہوں کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، کفران نعمت ہے. اور اسی سے دین کے کام کر رہا ہے، تبلیغات میں خرچ کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، چیریٹی کے کام کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے. یہی اب نعمت شکر گزاری کے اندر یہ اللہ کی نعمت کو اس نے استعمال کیا. تو ایک بڑی خصوصیت اس میں حضرت ابراہیم کی قرار دی گئی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے بہت شکر گزار تھے. اچھا، سورہ ابراہیم کی چند مشہور آیات بھی ہیں. ان میں ایک یہ ہے، اس میں جو ہمارے لیے پیغامات ہیں کہ فمن تبعنی فإنہ منی، جو بھی میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو یقیناً تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی حضرت ابراہیم نے بھی بات کہی کہ جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا. جب یہ ائمہ معصومین کی روایات میں بھی شیعوں کی پہچان یہی بتائی گئی ہے، مومن ہونے کی پہچان یہی بتائی گئی کہ جو جس قدر امام کی سیرت کی پیروی کرے، ان کے احکامات کو مانے، وہ ان سے اپنے آپ کو آگ بجانب کہنے میں کہ میں ان کا شیعہ ہوں، میں ان کا تابع ہوں، میں ان کی فرما برداری کرنے والا ہوں، میں ان کے پیچھے چلنے والا ہوں. نقش قدم پہ چلے گا تو پھر شیعہ کہلائے گا نا. تو فمن تبعنی فإنہ منی، یہ اس کی مشہور آیات میں سے اکثر اس آیت کو کا یہ والا ٹکڑا خاص طور پر مختلف جگہوں کے اوپر پڑھا جاتا ہے. اسی طرح سے حضرت ابراہیم کے آپ نے بھی سنا کہ اسماعیل اور اسحاق کتنی عمر میں، 100 سال کی عمر میں تقریباً جو ہے 100 اور 120 سال کی عمر میں یہ دو بیٹے اس انداز سے جو ہے وہ پروردگار کی طرف سے. تو خدا کی یعنی انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو اور پروردگار سے اپنے ان ربی لسمیع الدعا، بے شک پروردگار دعاؤں کا بہت سننے والا ہے. تو جو ابراہیم کو اتنی زیادہ عمر میں اور اتنی زیادہ عمر میں سارہ کو 90 سال کی عمر میں اسحاق دے سکتا ہے، تو جو جوڑے اولاد سے مایوس بھی ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی آیت بڑی مشعل راہ ہے کہ وہ کبھی بھی مایوس نہ ہو اور پروردگار عالم سے دعا کرتے رہیں. اور انشاءاللہ بلکہ اس آیت کو بھی اگر اپنا ورد زبان رکھیں تو اس کی برکت سے بھی ممکن ہے کہ صاحب اولاد ہو جائیں. اسی طرح سے اس سورہ ابراہیم کے اندر قیامت کا بھی بہت زیادہ خوف دلایا گیا. اے رسول، جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں شدت خوف و حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. بعض اوقات انسان دیکھتا ہے نا کہ لوگ جو ہیں جو گناہ گار ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ بھی آ گیا ہے، وہ خوب عیش و عشرت کی زندگی بھی گزار رہے ہیں، بڑے گھروں میں بھی رہ رہے ہیں، خوب یہاں سے وہاں جہازوں میں سفر کر رہے ہیں، اور جناب عیش و عشرت والی جو ایک زندگی ہوتی. اور انسان بعض اوقات اپنے آپ کو سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو اللہ نے، یہ لوگ اتنی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ ان کو کتنا نواز رہا ہے. تو اصلاً اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے. یہ بہت استدراج کہلاتا ہے، یعنی پروردگار مؤخر کر رہا ہے
اپنے عذاب کو، اور اس دن کے لیے جس میں شدت خوف و حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ڈرایا ہے پروردگار نے اس کے اندر. تو انسان کو چاہے کہ جب ترجمے کے ساتھ ان آیات کو پڑھے تو اس کے اندر واقعتاً اس دن کی شدت کا خیال کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسے ٹیڑھا بنا دیں، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں. تو آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ جو ترجیح دیتے ہیں، یعنی جو کچھ ہے بس دنیا کے اندر ہے، آخرت کا کوئی ذکر کریں بھی تو انتہائی نامانوس ذکر شمار ہوتا ہے. موت کا ذکر اب تو یہ کووڈ وغیرہ نے آ کے تھوڑا بہت صرف اس لحاظ سے ہلکا پھلکا سا ڈرایا ہے، اور جیسے انسان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ملتی ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ پرانی زندگی کے اوپر فسق و فجور کی زندگی پہ واپس چلا جاتا ہے. لیکن پھر بھی اس ڈرانے کے باوجود بھی آخرت کی زندگی کی طرف لوگ مائل، ٹھیک ہے موت سے وقتی طور پر ڈر گئے لیکن آخرت کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے نظر نہیں آ رہے. تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دی گئی ہے ان لوگوں کی نگاہ میں اور آخرت کی زندگی کے اوپر. تو اس کی بڑی مذمت کی گئی سورہ ابراہیم میں بھی اور دیگر سورہ کے اندر بھی. اور یہ والی بھی کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ بھی مشہور ترین اس میں سے آیت ہے کہ اگر میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور کفران نعمت کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ بھی اس کی مشہور ترین آیات میں سے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. انسان جتنا پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے اور جتنا اس کی نعمتوں کو اس کی فرمانبرداری میں خرچ کرتا ہے اتنا ہی پروردگار اس میں اضافے سے اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. اور جہاں وہ توڑتا ہے اپنے سلسلے کو، کفران نعمت کرتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. یعنی یہاں یہ نہیں کہا، بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ نعمت چھن جاتی ہے اور کبھی نعمت باقی بھی اگر رہتی ہے اس کے پاس تو اس کا آخرت کے اندر بہت زیادہ عذاب دیا جائے گا. اسی طرح سے اس کی جو آیت نمبر 47 ہے بھی مشہور ترین آیات میں سے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ ایمان والوں کو قول ثابت پر ثابت قدم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ ان آیات میں سے بھی ایک ہے کہ جنہیں سونے سے پہلے روزانہ جن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان میں سے ایک آیت قرار دیا گیا سونے سے پہلے. بلکہ امام خمینی کی جو استاد تھے عرفانیت وغیرہ کے، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، وہ یہ فرماتے تھے کہ ان دیگر آیات کے ساتھ اس آیت کے ذریعے بھی میں نے 14 معصومین کی زیارت کا شرف ان سے حاصل کیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اس کی مشہور ترین آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت والی، جو سونے سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے، اور جگہ بھی اس کی کافی ہیں جہاں پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے. اچھا، اس میں بھی یہ بھی ایک مشہور آیات میں سے ہے کہ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ مخلصانہ دوستی ہوگی. یعنی مرنے سے پہلے ان کاموں کو انجام دے لو، نمازوں کو قائم کرو، جو اللہ نے تم کو دیا ہے اسے پوشیدہ اور علانیہ دونوں طور پر خرچ کرو. یعنی یہ بڑی اس کی مشہور ترین آیات میں سے، اور اس کے اندر بڑے مفاہیم اور پیغامات ہیں. قرآن فقط ایک صرف تلاوت ہی کی نہیں ہے کتاب، یعنی اس سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. تو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے پروردگار خود کہہ رہا ہے بندوں سے کہہ دو، یعنی ہمارے لیے کہی جا رہی جو ایمان لائے ہیں کہ نماز قائم کریں. یعنی اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارے کہ اکثر نماز فجر قضا ہو رہی ہے، سفر میں جا رہے ہیں تو قضا ہو رہی ہے، ذرا سی بیمار پڑ گئے تو قضا ہو رہی ہے. نہیں، نماز کو قائم کریں
البتہ نماز کو قائم کرنا پورا ایک سسٹم ہے جس میں بہت ساری چیزیں جو ہم نے اس میں ذکر کی تھیں. بہترین نماز کیسے پڑھیں کہ جو سیریز ہوئی تھی درسوں کی اس میں یہ بات تفصیل سے آئی تھی. اور جو کچھ دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کریں. واجبات وغیرہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ علی الاعلان، یعنی اس میں ریاکاری وغیرہ نہ ہو لیکن لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کے ایسے نہ ہو کہ ہر چیز اتنی چھپا لی جائے کہ لوگوں کو نیکیاں ہوتی نظر نہیں آئے. تو واجبات کے لیے کہا جاتا ہے کہ انسان ان کو خالص نیت سے علی الاعلان کریں، اور جو مستحبات وغیرہ ہیں اسے چھپا کر کریں. یا کبھی اس لحاظ سے ضرورت ہو کہ نیکیوں کو اجاگر اور آشکار کرنا مقصود ہو تو پھر دکھا کر بھی کی جا سکتی. اصل تو اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، البتہ لوگوں کے لحاظ سے، کیونکہ اکثر یہ چیز ہوتی ہے اور یہ نیک افراد کے ساتھ بھی ہوتی ہے. بہت سے نیک افراد ہیں وہ تو ظاہر ہے اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں، لیکن دوسرے بھی اگر ان دوسروں کو حکم نہیں ہے کہ ان کی نیکیوں کو چھپائیں، آپ دوسروں کو بتائیں کہ بھائی دیکھیں فلاں شخص ہے وہ کتنا زیادہ انفاق کرتا ہے، فلاں شخص ہے اس کی تعریف کریں تاکہ لوگ نیکیاں معاشرے کے اندر ہوتی نظر آئیں. وہ بھی چھپا رہا ہے، آپ بھی چھپائیں گے تو معاشرے میں سے برائیاں لوگوں کو نظر آئیں گی، لوگ انہیں سے سیکھیں گے. یہ بھی مثالیں سامنے ہونی چاہیے. تو یہ بھی بڑی ویسی آیت ہے، بڑی مشہور آیات میں سے سورہ ابراہیم کی. سورہ ابراہیم کو دیکھیے، اس کے بہت سارے اس کے پیغامات ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اہمیت دینا گمراہی میں دور تک لے جانے کی علامت. یہ اس میں ایک پیغام ہے. قوموں پر قتل و غارت گری کی آزمائشیں بھی آتی ہیں، صورتحال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم کتنے ادوار سے یہاں پر پاکستان میں گزرے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان اور مومنین گزر رہے ہیں ابھی بھی. تو یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ سب ان کی جو سورہ ابراہیم کی آیات کا جو پیغامات ہیں ان میں سے ایک. نعمتوں کا شکر کرنے پر لازمی طور پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. شیطان فقط وسوسہ ڈالتا ہے، مجبور نہیں کرتا، لہٰذا اس کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننا چاہیے. صرف وسوسہ ہی تو ڈال رہا ہے، مجبور تو نہیں کر رہا ہے آپ کو، اختیار تو سارا آپ کے پاس ہے. اچھا، اس میں دعائیں بھی آئی ہیں پیغمبروں کی، اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنے خود کے لیے مسلسل دعائیں کرنا ہے. خود کو اور اولاد کو نماز گزاروں میں شامل ہونے کی دعا کرنا ہے. یہاں تو فقط حضرت ابراہیم کی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس پہ لطیفے بھی بنائے جاتے ہیں کہ فقط حضرت ابراہیم کی قربانی کو نہیں یاد کرنا چاہیے. فقط یہی ان کی سیرت نہیں بلکہ ان کی سیرت ایک یہ بھی ہے کہ بیوی کو صحرا میں چھوڑ کر چلے جانا، یہ بھی حضرت ابراہیم کی سنت میں سے. تو بہت سے لوگ اس لحاظ سے لطیفے ٹائپ کے بھی بنانے لگے. تو بہرحال فضیلت حضرت ابراہیم جو ہیں ان کی فضیلتیں بھی آپ نے سنی. اس کے علاوہ یہ کہ سورہ ابراہیم کی جو بھی فضائل آپ نے سنے، تو یہ سورہ ابراہیم کا ایک مختصر سا جائزہ تھا. اگرچہ اس کے اندر بہت زیادہ اور بھی مفاہیم ہیں، پیغامات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس میں مختصر وقت میں اسی قدر اس کا احاطہ ممکن تھا. تفصیل کے شائقین جو ہیں وہ تفسیر نمونہ اور دیگر تفاسیر اور قرآن کے ترجمے وغیرہ جو اس کے ایک آیت کے الگ الگ جو آپ اس کو اپنے طور پر پڑھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں، جو بھی اس کے پیغامات ہیں سورہ ابراہیم کے. انشاءاللہ ہماری اگلی نشست میں جو اس کے بعد والا سورہ ہے سورہ ہجر، اس کی اسی طرح سے تعارف، فضائل و برکات اور اس میں چھپے ہوئے پیغامات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.